کوگنیٹو لوڈ تھیوری سائیکالوجی اعتبار سے وہ اصول مسلم ہے۔ اس تھیوری کے اندر انہوں نے بیان کیا دماغ کے اندر جو اس کی اصل فطری صلاحیت ہے، جو اس کی فطری حالت ہے، جو اس کا فطری اسٹیٹس ہے، وہ سچ بولنا ہے۔ دماغ کو زیادہ تر آسانی سچ بولنے میں لگتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف جھوٹ بولنے میں دماغ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس پر بہت دباؤ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے میں دماغ آسانی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دماغ کی اصلی اور فطری جو ساخت ہے، جو حالت ہے، وہ ہے سچ بولنا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر، دماغ کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ جھوٹ بولنے کے وقت انسان کس طرح اس کا دماغ زیادہ کام کرنے لگتا ہے؟ کیونکہ انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس جھوٹ بولنے کے وقت انسان 5-6 کاموں سے گزرتا ہے، اس کا دماغ 5-6 کاموں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے تو دماغ یہ کرتا ہے کہ جو اصل بات ہے، سچ ہے، اس کو دباتا ہے تاکہ جھوٹ واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اسے دبانے میں مصروف ہو جاتا ہے دماغ۔ اس کا جو پروسیسنگ ہوتا ہے دماغ کا، وہ ہوتا ہے اس کو دبانے میں، سچ دبایا جائے، اس کو لاک کیا جائے، کہیں بند کیا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ ایک اعتبار سے دماغ پر لوڈ آ جاتا ہے کہ سچ کو دبانا پڑ رہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرتا ہے دماغ؟ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو اصل بات ہے اس کو بھی یاد رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ اصل بات اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو اصل سچ کو بھی یاد دہانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی دماغ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ دماغ مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد رکھتا ہے اصل سچ کو۔ اس کا تیسرا کام، اب جو جھوٹی کہانی بنانی ہے، جو آگے پیش کرنی ہے، اس کے لیے دماغ جھوٹی کہانی گھڑتا ہے، بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ وہ جو مصنوعی ایک کہانی ہوتی، سچ میں نہیں ہوتی، سچ تو الگ ہوتا ہے جس کو اس نے دبایا، اس کے بعد اس کو یاد رکھا، اب کچھ بیان تو کرنا ہے۔ دماغ یہ تیسرا کام کرتا ہے، جھوٹی کہانی بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کا تیسرا پروسیس ہوتا ہے، تیسرا کام ہوتا ہے دماغ کا، جس کے اندر اس کو اوور لوڈ، تیسرے اعتبار سے 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام جو کہ ایک اہم دماغ کا جھوٹ بولنے کے وقت ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس جھوٹ کو اور جو اصل سچ ہے اس کو مسلسل یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ جھوٹ کی کہانی چلتی رہنی ہے، جب تک اس کو جھوٹ کی بولنے کی ایک نوبت آنی رہنی ہے، تو اس وقت تک اس کا سچ اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے آگے چل کر سچ نہ بول دے۔ سچ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے مسلسل۔ تو مسلسل سچ یاد رکھنے کے ساتھ جھوٹ کی کہانی بھی یاد رکھنی پڑتی ہے۔ تو دماغ کا چوتھا یہ اہم کام ہوتا ہے، سچ کی یاد دہانی مسلسل رکھنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی جو اس نے کہانی گڑھی ہے یہ بھی مسلسل یاد رکھنی ہوتی ہے۔ یہ چوتھا کام ہو گیا دماغ کا۔ پانچواں کام، جب یہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو دماغ اگلے بندے کے رد عمل کو چیک کرتا رہتا ہے کہ کہیں جس کو میں جھوٹ بتا رہا ہوں تو اس کا ریئیکشن کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، اس کے چہرے پر کون سے اثرات ہیں، کیا وہ ایسا تو نہیں سمجھ رہا کہ میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں۔ تو اگلے بندے کا رد عمل چیک کرتے کرتے دماغ اپنا پروسیس کرتا رہتا ہے، اپنے اس مصروفیت میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5-6 جو کام تھے، دماغ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑی، دماغ اوور لوڈ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں سائنٹیفک تھیوری کے لحاظ سے کوگنیٹو لوڈ تھیوری۔ جب دماغ کا لوڈ بڑھ جاتا ہے، اوور لوڈ ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے جھوٹ کی کیفیت۔